جناب شفاء اللہ بخاری صاحب، توحید کیا ہے آپ نے کھل کر بتا دیا، بندے کو اس کے ایک خدا سے ملا دیا، ہر ایک شے سے یوں تو ہے ثابت خدا، مگر کیسا خدا ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا۔ جناب شفاء اللہ بخاری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدر محفل، حاضرین مجلس، ہر صبح اپنی روشنیوں کے ساتھ ساتھ ایک تاریکی کی نوید بھی ہوتی ہے، اور ہر تاریکی اپنی تاریکیوں کے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئی روشنی کی امید بھی ہوتی ہے۔ آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ علم و ظلمت کی آنکھ مچولی ہوتی ہے جو انسانی کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی ہے، اور اس علم و ظلمت کی آنکھ مچولی کے پیچھے جو قوت کار فرما رہتی ہے وہ وہی قوت ہے جس نے یہ پیغام دے رکھا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون۔ یہ اسی نے تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ قرآنی اسلوب ہے، قرآن کے اسلوب پر قربان جائیں۔ جہالت کا لفظ نہیں بولا، لا یعلمون کہہ کر بات کی۔ ایک طرف بولا یعلمون اور دوسری طرف کہا لا یعلمون۔ یہ جو علم اور عدم علم کی تقسیم ہے، اس تقسیم کا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ جب وہ علم عطا کرتا ہے تو وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ یخرج الحی من المیت، اور جب وہ علم کی بے قدری کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر وہ یہ تذکرہ بھی کرتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ جب وہ علم کی روشنیوں کے زور کی بات کرتا ہے اور ابتغاء فضل اللہ کی بات کرتا ہے تو پھر یہ کہتا ہوا اس کائنات کو اپنی احسن الکلام سے پیغام دیتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ یہ ظلمتوں سے اور جہالتوں سے علم کا سفر، یہ میرے کسب سے متعلق اتنا نہیں جتنا یہ اللہ کی عطاؤں سے متعلق ہے۔ میں اپنی دوڑ دھوپ لگانے کے باوجود، میں اپنی دوڑ دھوپ لگانے کے باوجود وہ روشنی حاصل نہیں کر سکتا جو دن نے مجھے عطا کی ہے۔ یہ لائٹیں انسانی محنت کی عکاس ہیں، ان میں وہ طاقت نہیں کہ ان میں دن کی روشنی کو ان کے ساتھ کوئی موازنہ کرنے لگوں۔ میری روشنیاں جو میں ترتیب دیتا ہوں وہ بڑے محدود خطوں کو اور محدود حصوں کو روشن کرتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو میں طوالت و اتناب سے گریز کرتے ہوئے عرض کروں گا، میں روشنیاں ترتیب دوں تو وہ علم جنم لیتے ہیں جو میرے ذہنوں کو روشن کرتے ہیں۔ میں بحیثیت انسان روشنیاں ترتیب دوں تو وہ علم جنم لیتے ہیں جن سے میری عقل روشن ہوتی ہے،
دل میں موجود میری ظلمتوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ریاست کا تعلیمی نظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عنوان کا ایک ہی حل ہے کہ میری ریاست پاکستان اور اس کے اہل دل، اہل علم اور مقتدرہ اور اس ملک کی باغ دوڑ چلانے والے رقیق القلب اور شفیق القلب انسان جو بطور حاکم اور حکمران کے اس خطے کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایسی روشنی کا اہتمام اس ریاست میں کریں جو صرف دماغ کو روشن نہ کرے بلکہ میرے دل میں موجود ظلمتوں کے خاتمے کو یقینی بنائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور بڑی شرمندگی ہونے لگتی ہے مقرر کو جب وہ بات طویل کرتا ہے، اور اس کی بہت اچھی بات بھی وہ پھر بے وزن محسوس ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھوں گا۔ مجھے دل کی روشنی درکار ہے۔ بہت ساری قوموں کی تباہی کا قرآن میں تذکرہ ہوا اور فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ بہت ساری بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان کے کنویں بڑے موجود رہے اور ان کے محلات بڑے موجود تھے، لیکن ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے جواب دیا کہ فَإِنَّهَا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ جب بستیوں کے باسیوں کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہ جائیں اور دل روشنی سے محروم ہو جائیں تو میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ میں ہلاکتوں کا اعلان کر کے بستیوں کو ان کے محلات کی بلندیوں کے باوجود اور ان کی معیشت کے چشموں کی روانیوں کے باوجود ہلاکت سے دوچار کرتا ہوں۔ ہاں، جب انسانی بستیوں کے باسیوں کے دل روشن ہوں اور ان کی بصیرتیں نمایاں ہوں اور انہیں قدم قدم پہ اجالے میسر ہوں، کوئی لیل ان کے اجالوں کو مات نہ کرے، کوئی ظلمت ان کے اجالوں کو مات نہ کرے، جب وہ اس بصیرت تک اپنے سفر کو لے جائیں تو وہ بصیرت کا سفر اس وقت میں نے اس کائنات انسانی کو دیا جب میں نے قرآن کریم کی عظیم الشان علمی روشنی کو مکے کے ایک یتیم کے سینے پر اتار کر کہا الم نشرح لک صدرک۔ الم نشرح، وہاں عقل کی بات نہیں ہوئی، وہاں انشراح صدر کی بات ہوئی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں جب کوئی بندہ رویوں سے مایوس کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں بڑا چھوٹا دل لے دا، اور جب کبھی بندے اپنے صبر میں بہت بڑے ہوں، معافیوں میں دشمنوں کو معافیت دینے والے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، فاتح مکہ فتح مبین کا صحرا باندھنے والے، آپ جب مکے میں بحیثیت فاتح کے داخل ہوتے ہیں تو آپ اعلان فرماتے ہیں آج کے بعد جو بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا آج کے دن، میں محمد عربی انشراح صدر سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ محفوظ ہو گیا۔ اور سنیے، جو بندہ میرے سب سے بڑے آج کے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ بھی میری اس فوج کے حملوں سے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ بڑے پن کا مظاہرہ، یہ بڑے حوصلوں کی بات، یہ بڑے صبروں کی بات، یہ دماغ کے روشن ہونے سے جنم نہیں لیتی، یہ دل کے روشن ہونے سے جنم لیتی ہے۔ اور یہ میرا دل روشن تب ہوگا کہ میرا یہ دل قرآن کے علم کا مرکز بن جائے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، باقی تمام علوم نے، ڈاکٹری کا علم ہو، سیاست کا علم ہو، وکالت کا علم ہو اور جغرافیے کا علم ہو، جتنے مابہل امتیاز علوم عالیہ ہیں جن کی اپنی جگہ پہ سج دھج برقرار ہے، ان سب کے ساتھ کسی بھی انسان کے دماغ کو روشن کیا جا سکتا ہے، دل روشن نہیں ہوتے۔ اسی لیے اقبال اس بات پہ احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں
عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہوں زن و تخمی تو زبوں کار حیات۔ میں اپنے بھائی چودھری سالک کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، خدا کرے آپ کو اپنی خاندانی دینی وجاہت کو قائم رکھتے ہوئے یہ جرأت مندانہ فیصلہ کرنا پڑے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو نہ صرف نصابی کتب میں ایک ایسا حصہ دے دیا جائے جس سے مدارس بھی اپنے ضمیر کو بظاہر مطمئن کرنے کا دعویٰ کرتے نظر آئیں، مدارس دینیہ، اور نہ ہی مدارس عصریہ میں قرآنی صفحات کو اور آیات کو اور صورتوں کو مختص کر کے کسی نہ کسی ایک ایسے آدمی کے ذمہ لگا دیا جائے۔ مجھے یہاں معذرت سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، مدارس دینیہ سے وابستہ میں آدمی ہوں، قرآن مجید کی تفسیر کے سبق کو یہاں بیٹھے ہوئے ذمہ داران ان سے سوال کیجئے گا، مذہبی امور کی وزارت کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ جتنے مدارس ہیں اور جتنی عصری علوم کی یونیورسٹیاں ہیں، کیا ان میں سب سے ماہر ترین علم کے دعوے دار کے ذمے قرآن کی تفسیر کا ذمہ لگایا جاتا ہے، یا کسی ایسے آدمی کو دے دیا جاتا ہے جس کے متعلق یہ خیال ہو چلو باقی کوئی گل تینوں آؤندی نہیں تے اے گل سوکھی ہے تینوں دے دیو؟ ہو یہ رہا ہے کہ علم القرآن جس نے میری کائنات قلبی کو روشن کرنا ہے، اس کی اہمیت لفظوں میں موجود ہے، عملاً نہ مدارس دینیہ میں موجود ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور عملاً مدارس عصریہ تو بالکل اس سے خالی خولی ہیں۔ ہمیں آج یہ تہیہ کرنا ہے من حیث القوم کہ ہم یہ اپنے اللہ سے بھی عہد کریں اور یہ مقتدرہ یہ بھی وعدہ کریں۔ اور ایک لفظ جو منتخب ہوا سالک بھائی، وہ ہے تعلیمی نظام، نہ کہ نصاب۔ نصاب نسب سے ہے، نسب کہتے ہیں سنگ میل کو۔ میں ختم کر رہا ہوں، اور مجھے نظام تک اگر جانا ہے تو نظام نظم سے ہے۔ نظم کا معنی ہوتا ہے موتیوں کا ایک دوسرے سے پروئے ہونا۔ میں یہاں درخواست کروں گا، تعلیمی نظام کو صرف تعلیمی اداروں تک سیرت مصطفیٰ کی روشنی نہیں ملنی چاہیے، بلکہ مہد سے لے کر لحد تک سوسائٹی کے تمام طبقات کو ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآنی روشنی ملنے کا حکومت پاکستان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب شفاء اللہ بخاری صاحب اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے، اور اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی سے کہ وہ اس باسعادت تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے